فاطمہ شاخ ہے تو جڑ جو ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب کی آواز نہیں آئی سبحان اللہ۔ تو آج تک ہم نے حضرت سیدہ کا اتنا تذکرہ کیا، اتنا تذکرہ کیا، ہونا چاہیے تھا، ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، لیکن سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کس نے کرنا ہے؟ یاد رکھیں سیدہ فاطمہ کا بڑا مقام ہے، لیکن ہے تو خدیجہ کی صاحبزادی نا۔ تو یاد رکھیں جس بیٹی کا اتنا مقام ہے تو اس والدہ کا مقام کیا ہوگا؟ یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر یاد رکھیں جب تک ایک خاتون عورت کی حیثیت سے، وہ بیٹی بھی ہے، عورت بھی ہے، بہن بھی ہے، وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن جب حضور کی نسبت جس عورت کو حاصل ہو جائے تو وہ عام عورت نہیں رہتی، وہ خاص بن جاتی ہے۔ وہ عام نہیں، وہ خاص بن جاتی ہے۔ وہ کتنی خاص بنتی ہے جی؟ اس پر بھی ہم غور کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے، حضرت خدیجہ کو نسبت حاصل ہو جائے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کو نسبت حاصل ہو جائے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو، سودا کو، ام حبیبہ وغیرہ، ان سب کو جب تک حضور سے نسبت نہیں تو عام عورتوں کی طرح ہے، لیکن جب حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر میری اور آپ کی بات نہیں رہتی، پھر رب کی بات بن جاتی ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف میری طرف دیکھیں، چند منٹ باتیں ہیں بس۔ پھر عام عورت نہیں، ارے وہ کیا مقام حاصل کر لیتی ہیں جو حضور کی نسبت میں آ جائیں، انہیں کیا درجہ حاصل ہوتا ہے، انہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے؟ تو جناب والا وہ پوری کائنات قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہیں انہیں سب کی مائیں ہونے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، ماں بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اندازہ کر کیوں حاصل ہوا؟ کسی بندے کی بات ہو تو ہم اعتراض کریں، جب بات ہی رب کرے تو پھر اعتراض کون کرے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لو جناب بات ہی ختم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام ہماری جانوں کے، اب دیکھیں نا قرآن سارا حضور کی شان میں ہے، اور مقام پر بھی ذکر قرآن آپ علیہ السلام کی عظمت کا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر حضور کا ذکر بھی رب نے فرمایا کہ اے اہل ایمان تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے دلوں کے اندر حضور کی شان جب رچ بس چکی ہوگی، سما چکی ہوگی، حضور کے مقام کا جتنا زیادہ تمہیں علم ہوگا، پھر حضور کی نسبت سے آپ کی ازواج کا بھی تمہیں علم ہوگا، ان کی شان، ان کی عظمت بھی اسی قدر تمہارے دلوں کے اندر عرفہ و اعلیٰ بلند و بالا ہو۔ یعنی یہاں کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں، تمہارے زیادہ مالک ہیں، تم پر زیادہ جو کائنات میں ہستی حق رکھتی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی ہستی ہے۔ ایک طرف تمہارا فیصلہ ہو اے ابو بکر، ایک طرف عمر کا ہو، عثمان کا ہو، علی کا ہو، ابو ہریرہ کا ہو، بلال کا ہو، اور ایک طرف فیصلہ آقا علیہ السلام کا ہو تو حضور کا فیصلہ چلے گا، حضور کا فیصلہ چلے گا، باقی سارے فیصلے نیچے آ جائیں گے، حضور کا فیصلہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اور نبوت ایسا منصب ہے جو کسی بندے کے دینے سے نہیں ملتا، جو عبادات و ریاضات سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا سے حاصل ہوتا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کا عبادت، زہد، تقوی، اس میں کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ کیوں بلا؟
آپ غار حرا کا تصور کر لینا، آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور وحی کے نزول سے پہلے 3 سال کا پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس لیے تشریف لے جاتے تھے؟ بولو نا، کس لیے جاتے تھے؟ عبادت کے لیے۔ کس کے لیے جاتے تھے؟ اچھا چلو، باتوں میں باتیں آ رہی ہیں، آپ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض لوگ دل سے بات سننے آتے ہیں نا، تو ان کا بھی بیان پر اثر پڑتا ہے، ذرا خیال کرنا۔ محفل کا بھی اثر ہوتا ہے، مسجد کے آداب بھی ہوتے ہیں، پھر جن کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں ان کا بھی تصور آ جاتا ہے۔ یہ اس مالک کا فضل ہے۔ دیکھیں نا، مکہ المکرمہ جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے نا، آج بھی چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے، ہر طرف پہاڑ ہے۔ خدا تیری قدرت، خدا کا نظام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا کو خاص کیوں کیا؟ کسی کے ذہن میں اس کا کوئی جواب ہو تو بول سکتا ہے، کوئی بات نہیں، بات شیئر کرنا جائز ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب ہم غار حرا نہیں کہیں گے، اب ہم کہیں گے جبل النور۔ کیا کہیں گے؟ جبل النور، کہ نور والا جب آ گیا تو اس نے ایک پہاڑ کو بھی نور بنا دیا۔ حضور کی آمد ایک پہاڑ پر ہو جائے تو وہ اب پتھر نہیں، اس کا نام بھی بدل گیا، اب اس کو کہا جائے گا جبل النور۔ لیکن کویسچن ابھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ ارے پہاڑ تو بہت ہیں، غار حرا کے دائیں بائیں بھی پہاڑوں کا سلسلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کے قرب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل النور غار حرا کو خاص کیوں کیا؟ چلو خیر، کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں کیوں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے یہ باتیں یاد رکھا کریں۔ جناب اس پر بحث کی ہے ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس مسئلے کو، حالانکہ کتنی باریک سی بات ہے، اللہ کی عبادت کرنے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس پر بھی بحث ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے، اصل کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا، جی پہاڑ تو سارے ہیں، حضور اس پہاڑ پر کیوں جلوہ گر ہیں؟ جی ہاں، پیر صاحب نے اس مسئلے کو حل کیا ضیاء النبی شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے نا دائیں بائیں سارے پہاڑوں کو دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کون سا ایسا پہاڑ ہے جس پر اللہ کی عبادت بھی کرتا رہوں اور بیت اللہ شریف بھی میری نظروں کے سامنے رہے۔ بیت اللہ شریف پر بھی نظر ہو، رب کی عبادت بھی ہو، بیت اللہ شریف بھی سامنے ہو، حالانکہ 3 میل کا تقریباً فاصلہ ہے۔ جب اللہ کے نبی غار حرا پر تشریف لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے عبادت بھی کرتے ہیں اور بیت اللہ شریف کو بھی برابر دیکھتے جاتے ہیں۔ تو جتنا واضح، جتنا نمایاں، جتنا آسن، جتنا عمدہ، جتنا اعلیٰ طریقے سے بیت اللہ شریف حضور کی نگاہوں میں یہاں سے پڑتا تھا، کسی اور پہاڑ سے یہ نہیں ملتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ موضوع ہے، حضور نے اس جگہ کو پسند کیا تو رب تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ رب تعالیٰ کی قبولیت پر اب بات کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کیسے قبول کیا؟ جی اس کی کوئی دلیل کیا ہے؟ بالکل اس کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز یہیں پر فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دے کر، قرآن دے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ قرآن کی آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ بقرہ سے پہلے، جناب والا سورہ نساء، آل عمران، ساری صورتوں سے پہلے، سورہ اخلاص سے پہلے، سورہ فلق ناس سے پہلے، جتنی قرآن کی 114 صورتیں ہیں ان سب سے پہلے جو الفاظ نازل ہوئے ہیں تو سورۃ العلق کے یہ الفاظ جو ابھی تلاوت کی یہ نازل ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ غار حرا پر حضور کی عبادت، حضور کا آنا،
اللہ کو پسند آیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا. جب درجہ قبولیت کے اندر یہ مقام پہنچا، اللہ تعالیٰ نے وحی کو نازل کر دیا. اور پھر وحی کی جو کیفیات تھی یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم نے ذرا آگے جانا. جب آپ علیہ السلام یہاں عبادت کرتے رہے، آج لوگ نماز پڑھتے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہائے ہائے ہائے، ایسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب، بولو کس نے دیا؟ اللہ. اونچی بولو کس نے دیا؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں کس نے دیا؟ آپ بھی بولو کس نے دیا؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ رزق کون دیتا ہے؟ کرم کون کرتا ہے؟ مہربان کائنات پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آخرت کون قائم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. محشر کے دن معاملات کو طے کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. حساب و کتاب کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. جب سارے معاملات کو رب دیکھ رہا ہے، تو اے بندے، میری اور آپ کی عبادت، ریاضت، علم، عمل، تقوی، زہد، پرہیزگاری، نوافل، ذکر، قرآن کی تلاوتیں، یہ بہاری برکتیں، رمضان کی آمد، رمضان کا استقبال کون کر رہا ہے؟ تراویح کون پڑھ رہا ہے؟ روزے کون رکھ رہا ہے؟ پانچوں نمازوں کی کون پابندی کر رہا ہے؟ یہ سارے معاملات بھی وہی رب ہمارے دیکھ رہا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت و ریاضت اتنی کرتے ہیں کہ رب حضور پر مہربان ہو جاتا. امام بخاری نے بیان نہیں کر دیا کہ جب آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت راتوں رات کرتے نا، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، پنڈلیاں پھول جاتی. حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت اتنی کرتے تھے، اندازہ کرو. اور آج کا مسلمان سوچتا ہے، اور سوچنا نہیں ہے، سوچ یہ ہے کہ تو ہر کام کے اندر اے مسلمان اپنے نبی کو دیکھ کہ تیرے نبی کا نمونہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے. اس لیے کوئی بھی کام ہوگا، عبادت کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، عزت عظمت، کوئی بھی معاملہ ہو، کاروبار، تجارت، معاملات، کسی بھی حوالے سے ہم حضور کو دیکھیں گے. کاروبار کی بات آ گئی جی، یہاں ایک بات کروں آپ کو، کیوں کہ حضرت خدیجہ کی بھی تو ایک دو باتیں ہم نے کرنی ہے نا. حضور کی محبت میں آئی تو پھر سبحان اللہ. لیکن حضرت خدیجہ کو حضور کی نسبت سے جو مقام حاصل ہے جی، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ علیہ السلام کی ازواج و مطہرات کے لیے رب تعالیٰ کو فرمانا پڑا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے والی عورتوں سن لو، تمہارا وہ مقام نہیں ہے جو اور عورتوں کا ہے. تو پھر تمہارا مقام کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی علیہ السلام کی ازواج و مطہرات، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. کائنات کے اندر عورتیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی، کہ خیال کرنا عائشہ، تمہیں جو مقام ملا ہے نا میرے محبوب کی نسبت سے ملا ہے. اے حفصہ، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے باپ کا بڑا مقام ہے، نہ، تمہیں جو مقام ملا ہے نا آقا کریم کی نسبت سے ملا ہے. اے خدیجہ، تمہیں جو مقام ملا ہے نا نبی علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ رب کی بات ہے. اور رب قرآن میں حضور کی امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ذرا خیال کرنا. اب انہیں حیا آنی چاہیے جو ہم عائشہ کے حوالے سے کوئی بات کریں. مر جانا چاہیے کہ ارے قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی فلاں ہو جا. ٹھیک ہے، نسبتیں، مرتبے، مقام حاصل ہیں، لیکن ہیں تو ساری کی ساری نبی علیہ السلام کی نسبت سے ان کے درجے بلند ہیں. اس لیے ذرا سوچ کے بات کر، اگر کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ عائشہ بھی ہماری ماں ہے. عائشہ ام المومنین کون ہے؟ ہماری. لہذا اس لیے نبی علیہ السلام کی ازواج و مطہرات میں سے کسی ایک کے بھی حوالے سے کوئی زبان کھولی تو مارے جاؤ گے.
ہاں جب بھی زبان بولے ادب سے بولے، احترام سے بولے، اکرام سے بولے، ان کی شان میں بولے، ان کی مقام کی بلندیاں مراتب کو بیان کرنے بولے، تو پھر یہ نسبت قیامت کے دن بھی کام آ جائے گی۔ یہ ذکر، یہ تذکرے، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ الفتیں قیامت کے دن بھی کام آ جائے گی۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ اما عائشہ نے کہا یہ آنے والا وہ ہے جو دنیا کے اندر میرے خلاف بکتا رہا، تو پھر بچائے گا کون؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اما عائشہ کون ہے؟ عالمہ ہیں، مفتیہ ہیں، ذکیہ ہیں، جناب عبادت میں دیکھو تو بے مثل و بے مثال ہیں، مفتیہ علم المیراث کے اندر، ان چند صحابہ کرام کے اندر اما عائشہ کا شمار ہوتا ہے جو علم المیراث جائیداد کی تقسیم کے کتنے مسائل پیدا ہوتے اما عائشہ ایک لمحے کے اندر حل کر دیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور جن کے لیے میدان عرفات میں مینا کے اندر جن کے لیے خیمے گاڑے جاتے، آپ خیمے میں بیٹھتے، دور دراز سے لوگ حج کے موقع پہ آتے تھے نا، وہ اما عائشہ سے حضور کے بعد سوال کرتے تھے، وہ پوچھتے، آپ جواب دیتی، دین سکھاتی، انہیں دین بتاتی، جو لوگوں کے مسائل ان کے علاقوں کے اندر پیدا ہو چکے ہوتے ان کا حل اما عائشہ دیا کرتے۔ اگر مقام و مرتبہ سمجھ آ جائے تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ کے دل میں حضور کی محبت کیسے پیدا ہو۔ اگر دل میں جگہ ہے تو اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اگر ایسا آواز ہے تو پھر نہیں بیان کرتا، میں کوئی اور بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو بات کرنے لگا ہوں نا بڑی دل میں پیوستہ ہو جائے گی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام کی نسبت سے وہ پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ہے۔ اس لیے خدا را سوچئے جہاں دیگر تذکرے ہوں گے وہاں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہو۔ ٹھیک ہے، خیال کرنا، ساری کائنات کی بات کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق سے بھی پہلے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، علماء کی بات آگے پہنچا رہا ہوں۔ میرے دوستو، کائنات کے اندر سب سے پہلے جب حضور پر وحی نازل ہوتی ہے اور پھر حضور علیہ السلام گھر میں آتے ہیں تو حضور کو سہارا، حضور کو محبت، حضور کو آسرا، حضور کا دل پہلانے میں کون کردار ادا کرتی ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، حضور سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کے بندوں وہ بات بھول گئے ہو، جب حضور غار حرا پر ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ریاضت کرتے ہیں، جب کئی دن نہیں آتے نا تو خدیجہ الکبریٰ جو ہے نا وہ سالن روٹی لے کر غار حرا پہ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سے اتنا پیار ہے کہ غار حرا پہ جاتی ہیں، غار حرا پر پہنچ کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش کرتی ہیں، ادب و احترام و اکرام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ ان کا آنا، ان کا جانا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔